معاشرے کو خراب کرنے کے لیے کوئی آدمی راہ اعتدال سے دائیں بائیں ہو جائے تو شریعت نے اس کے لیے سزائیں بھی مقرر کی کہ ایک آدمی کو سزا مل جائے تو باقی سارا معاشرہ وہ پرامن ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے ظاہری سزائیں بھی ہیں، باطنی سزائیں بھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز تو تقویٰ ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اور حکمت کی کوہان سب کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے۔ جس میں تقویٰ پیدا ہو گیا حقیقی معنوں میں، اس کو باقی اور کسی چیز کی زیادہ ضرورت بھی نہیں۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ ان پر عمل کیسے ہوگا بھائی؟ ان پر عمل کرنے کے لیے پھر تنفیذ کی ضرورت ہے۔ تنفیذ کہتے ہیں ان احکام کو نافذ کرنا، شرعی احکام کا نفوذ، ان کو نافذ کیا جائے گا، معاشرے میں اعتدال، امن، عافیت، سکون ہوگا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرعی قانون آ جائے تو شاید پٹائی پٹائی ہونی ہے، شرعی قانون آ جائے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یاد رکھیے، شریعت مطہرہ جب کسی کو شرعی حکومت کے قیام کا موقع دیتی ہے نا تو اس کے لیے ضابطے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں بس خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ وہ ضابطے کیا ہیں کہ ہر جرم کی وجہ دیکھو، ہر جرم کی وجہ دیکھو، اور سب سے پہلے اس وجہ کو صحیح کرو۔ اگر وہ وجہ اور علت وہ ٹھیک ہو جائے تو اول تو جرم ہی نہیں ہوگا، اور اگر اس کے باوجود بھی جرم ہوتا ہے پھر شرعاً نہیں عقلاً بھی لوگ کہیں گے اس کی پٹائی ہونی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی چوری کرتا ہے بھوک کی وجہ سے، وہ بھوکا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، اس نے تعلیم حاصل کی ہے، ایک لمبا عرصہ اس نے فیسیں دی ہیں، بڑی مشکل سے وہ تعلیم حاصل کر پایا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی صنعت، اپنا معیار لے کر ایک ایک آفس جاتا ہے، لیکن کہیں اسے رشوت مانگی جاتی ہے، کہیں سے اس سے سفارش مانگی جاتی ہے، کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا۔ پھر وہ نوجوان جو اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تعلیم میں گزار کر اپنا حق مرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر لامحالہ وہ دوسری طرف چلتا ہے۔ شریعت اسلامی کہتی ہے سب سے پہلے اس کا سدباب کرو، اس کو حل کرو۔ تم پر لازم ہے کہ لوگوں کا نان نفع پورا کرو ریاست پر۔ اب جس ریاست میں بھائی کوئی بھی بھوکا نہ ہو، ہر ایک کو روٹی مل رہی ہو، ضروریات زندگی مل رہی ہو، پھر بھی اگر چوری کرتا ہے نا تو پھر شریعت نہیں عقل بھی کہتی ہے کہ اس کو رگڑا لگنا چاہیے۔ جب اس کا سب کچھ پورا ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال جو فلسفہ عمرانیات کے ماتھے کا جھومر ہے، اس میں آپ کا یہ قول بھی صبح قیامت تک جگمگاتا رہے گا، جو آپ نے اپنے سارے گورنروں کو لکھ کر کے بھیجا کہ سن لو، شریعت مطہرہ میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ چور کی سزا کیا ہے بولو؟ لیکن اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ میرے سلطنت میں جو آدھی دنیا پر محیط ہے، اگر کسی نے چوری بھوک سے مجبور ہو کر کے کی ہے تو میں اس علاقے کے گورنر کے ہاتھ کاٹوں گا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ میں کس کے ہاتھ کاٹوں گا؟ میں اس علاقے کے
میں اس علاقے کے گورنر کے ہاتھ کاٹوں گا۔ اگر کسی نے کیوں چوری کی؟ مجبوری کی وجہ سے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے چوری مجبوری کی وجہ سے کی ہے، تو چوری کرانے والا وہ حالات ہیں جو اس علاقے کے سربراہ نے پیدا کیے ہیں۔ سزائیں دینا اچھی بات ہے، ضرور سزائیں ہوں، لیکن ریاست کو اپنا حق بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اپنا حق سفارشوں کی بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، اور ان بنیاد پر جب ایک صاحب حق کا حق مانا جائے گا تو پھر اس معاشرے میں امن کبھی بھی قائم نہیں۔